الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم اہل مجادر کو معلوم کہ دیوبند میں ہونے والا سالہ اجلاس کی سب سے پہلی کڑی مجادر گاؤں میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اور اب میں بغیر جمعیت علماء ہند نے کیا کردار ادا کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے۔ نفرت کی دیوار گرا کر چھوڑیں گے، امن و وفا کے دیپ جلا کر چھوڑیں گے، مندر کا ہو احترام، ہو مسجد کا سمان، ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے۔ اب ہمارے حضرت مولانا قاری عفان صاحب آ چکے ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے اس شعر سے: آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئیں تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ حضرت قاری عفان صاحب تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ الحمد لله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء صوبہ گجرات، قائد و رہنما جمعیت علماء ہند کے موقر ناظم عمومی، اکابر کی وراثت کے امین حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو بحیثیت مہمان خصوصی رونق اسٹیج ہیں، اور یہاں تشریف فرما دیگر مقتدر حضرات علماء کرام، اور بڑی تعداد میں تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ ملت اسلامیہ ہند کی اس معتبر اور مؤقر تنظیم کے بینر تلے یہاں جمع ہیں، جس کی زرعی اور سنہری خدمات کا دائرہ گزشتہ 1 صدی کو محیط ہے۔ نومبر 1919 میں قائم ہونے والی اس تنظیم کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور مرکزی عناوین ہی کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس جماعت و تنظیم کے بانیان نے جس خلوص اور درد کے ساتھ اس جا رکھی تھی، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اس کارواں کو آگے بڑھایا تھا، اور اپنے مقصود کی جانب، ہدف کی جانب کامیابی کے ساتھ مرحلے وار یہ تنظیم اپنے سفر کو طے کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی جمعیت علماء کی خدمات کے انمٹ نقوش لوگوں کے دلوں کے اوپر ثبت ہیں، اور روز اول کی طرح آج بھی یہ جماعت، اس کے خدام اور اس سے وابستگی رکھنے والے دردمند افراد ہر ملت کے درمیان رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں، اور جب جیسی ضرورت پڑتی ہے ملک و قوم اور ملت کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر اس ضرورت کو خلوص کے ساتھ کہ صوبہ گجرات کے اس علاقے میں ضرورت نہیں، آپ بہت بہتر طریقے سے اس جماعت کی تاریخ سے واقف ہیں اور باخبر ہیں، آپ کے درمیان رہ کر اس تنظیم کے انجام دیے ہیں جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ تو وہ ہیں کہ سارے ملک میں اور ساری دنیا میں جمعیت علماء کی خدمات کا تعارف آپ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ مگر مختصر سے میں صرف اتنا عرض کرنا گا، سگی رکھنے والے افراد نے جس جانبازی کا اور فداکاری کا مظاہرہ اس زمانے میں کیا، تو قربانیاں پہ نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ متحدہ ہندوستان میں قربانیوں اور خدمات کا دائرہ جمعیت علماء ہند کے عشر عشیر بھی ہوتا، اور یہ بات رسمی طور پر نہیں کہی جا رہی۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، منصف مؤرخین کی تحریروں کو پڑھیے، ہر شخص اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے مجبور ہے جہاد حریت کے سلسلے میں آزادی وطن عالم پر آفتاب کی طرح روشن ہے، اور انشاءاللہ روشن رہے گی، اور کر سکتی وہ ماند نہیں کر سکتی، اس کو بجھا نہیں سکتی۔ پھر آزادی جمعیت علماء ہند کی جو خدمات ہیں وہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کا مظاہرہ نہ کیا، دینی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، شعبہ حیات ہو، شعبہ زندگی ہو، جب جیسی ضرورت پڑی جمعیت علماء ہند کے قائدین اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ لیکن میں اس موقع پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام خدمات آزادی وطن کے بعد جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں، ایک طرف دین سے اور اس سے وابستگی رکھنے والے افراد سے آزاد اس ملک میں لی ہے، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء نے امید اور آس کے جذبات کو پیدا کیا۔ وہ مسلمان کہ جن کے قدم اس سرزمین سے اکھڑون کی اس ہولی کے درمیان ہمارے ہی اکابر و بزرگان دین لوگوں کے درمیان گئے، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کو بتایا کہ حالات سے گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے ہیں، یہیں جیے ہیں، یہیں مریں گے، نہ کوئی طاقت ہمیں یہاں سے باہر نکال سکتی ہے اور نہ نکلنے کے اوپر مجبور کر سکتی۔ 1947 کا زمانہ یاد کیجئے، کیسی کرب و بے چینی کا دور ہے۔ انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر وحشت و بربریت کا وہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے جس پر خونخوار درندوں کو بھی شرم آ جائے۔ مسلمانوں کو اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس، اور بڑی تعداد میں لوگ ارض وطن کو چھوڑ کر دوسری جانب چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہاں کیا ہوگا، ہم یہاں کیسے رہیں گے؟ نفرت کی اس آگ میں تو جل کر ختم ہو جائیں گے یا اپنی عزتوں کو اور آبرو کو نیلام کر دیں گے۔ باعزت طریقے زندگی گزارنا یہاں ممکن نہیں ہو پا رہا۔ مسلمانوں کے اس جھنڈ کو اگر کسی تنظیم کے وابستگان تسلی دلاتے ہیں
اور ان مضبوطی کے ساتھ عرض وطن پر جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جمعیت علماء ہند کے افراد ہیں۔ ان کو تسلی دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ تم ہمیں یہاں روک رہے ہو اس لیے تاکہ پھر ہم بھی اس قتل و خون کی اور آگ و خون کی ہولی کے اندر جل کر راکھ ہو جائیں، بھسم ہو جائیں۔ لوگوں کے اس تانے کو برداشت کیا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کا مستقبل اسی سرزمین کے ساتھ جڑا ہوا، نفرت کی یہ آگ ایک دن بجھے گی، یہ حالات عارضی ہے، ختم ہوں گے، اور پھر وہ دن آئے گا کہ آپ بے خوفی کے ساتھ اور آزادی کے شعائر کو ادا کریں گے۔ حالات سے مایوس ہونے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں ہمارے اکابر نے جو جی توڑ محنت کی ہے، رات دن ایک کیا کر، دیہات دھار شہر اور قریہ قریہ جا کر جس انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے، آج یہ انہی اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد میں اس سرزمین پر اکٹھے ہیں اور جمع ہیں۔ اگر اس وقت یہ خدمات نہ پیش کی گئی ہوتی اور اس انداز میں لوگوں کو رخ نہ دیا گیا ہوتا، ان کے لیے تسلی کا سامان نہ کیا گیا ہوتا، تو نہ جانے آج کیا صورتحال ہوتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے کیا کیا؟ جمعیت علماء ہند، دنیا جانتی ہے کہ جمعیت علماء کیا کرتی ہے، کس کس موقع پر میدان عمل کے اندر آتی ہے اور کس کس طرح کی خدمات لوگوں کے درمیان پیش کرتی ہے۔ آپ کے سامنے وہ تمام چیز آتی رہی۔ مظلوموں کے لیے کس طرح ہم اور آپ اللہ کے کرم سے سہارا بنتے ہیں، ان کے حق میں کس طرح آوازوں کو بلند کیا جائے۔ کوشش اللہ کی توفیق سے اور اکابر سے مضبوط رشتے کی برکت سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو اس جماعت کے پلیٹ فارم سے انجام دی جا رہی۔ کتنے تعلیمی ادارے اس نے کھولے، کتنے شفا خانے اور ہاسپٹل اس نے، کتنے لوگوں کے لیے سماجی میدان میں اس نے کام کیا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر کثرت کے ساتھ آتی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اپنی جگہ، سماجی میدان میں کام اپنی جگہ وہ بھی برابر کیے جا رہے ہیں۔ کو حوصلہ بخشنے کا جو ہوتا، جو پیغام دیت کے ساتھ، عزت و عافیت کے ساتھ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے زندگی رہتے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہو۔ جوش سے کام لینے لگیں گے تو زمام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے۔ جوش سے کام لینے کی ضرورت ہے یا ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر کمائی کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہوش کے ساتھ، احتیاط اور صبر کے دامن تھامے ہوئے اس ملک کے اندر زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ حال بھی آپ کا ہوگا، مستقبل کی آپ توقع اور امید صرف اللہ سے رکھنی ہے، کسی اور پر نہ۔ ہمیں سوا اور آپ کا پاکیزہ طریقہ بھی ہمیں یہی درس دیتا۔ اگر ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، تو اسلام کا اور پیغمبر علیہ السلام کا درس اور سبق یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ نرمی برتی جائے، اور اگر ہم ابتلا اور آزمائش کا شکار ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت اور درس یہ ہے کہ صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم رکھیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ہر محاذ پر اور ہر میدان میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں اور موجودہ دور میں ہمیں اپنے اکابر کے اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، ہماری مسجدوں سے 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں عملی طور پر اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا رابطہ اور تعلق تو صرف اسی سے ہونا چاہیے
حالات کسی طرح کے ہوں، کوئی آئے یا کوئی جائے، اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہے تو ہماری شان پر کوئی آنچ آنے والی نہیں، ہماری راہ میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ بننے والی نہیں۔ یہی ہمارے اکابر سے ورثے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے، امانت کے طور پر یہ چیز ہمارے پاس آئی ہے۔ اللہ اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحبا۔ ایسے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تنظیمی اعتبار سے مستحکم و مضبوط ہوں، ہمارے درمیان ہر اعتبار سے یگانگت اور یکجہتی پائی جا رہی ہے، ہم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے، اور اس کے لیے سب سے بہترین اور محترم جو اکابر میں ہمیں ملا ہے وہ جمعیت علماء ہند کا ہے، جس کی تاریخ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کوئی نئی پیدا ہونے والی یا جنم لینے والی تنظیم یقیناً قابل قدر ہوگی اور کام کرنے کے لائق ہوگی، لیکن 100 سالہ تجربہ اللہ نے تجربہ آسانی کے ساتھ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہو، اس سے جڑے، اس کی آگاہ ہوگا اور ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہوں۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اس طریقے کی رہنمائی کی ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان مصائب سے آفات کا ذکر کیا ہے، جن کو کرنے کی وجہ سے انسان اللہ غوض ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر آزمائش کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا أَرَدْنَا قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں بسنے والی کسی جماعت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امتحان کی بھیٹ ان کو چڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا مترفیہا، اس قوم کے جو خوشحال لوگ ہوتے بلکہ ناقدر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے، ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہماری بات مانو، نعمتوں کے قدردان بنو، ہم نے تمہیں صحت دی، اس کی قدر کرو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی رہے۔ امرنا مترفیہا، تو ہم خوشحال لوگوں کو حکمراں بنا دیتے ہیں۔ امرنا ایک قرات کے اندر امرنا بھی پڑھا گیا ہے، ہم ان کو امیر بنا دیتے ہیں، حکمراں چلاتے ہیں، وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں گھر کا نظام، کسی کے ہاتھ میں برادری کا نظام، جن جن کے ہاتھوں میں جس حیثیت کا بھی نظام ہے، ان کو اس نظام کو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ چلانا ہے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ اور اگر نظام کی انجام دہی میں عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑا گیا، 100% اپنے سماج میں اور معانیت کی بنیاد پر، بھارتی اور ہندوستانی ہونے کی بنیاد کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، عزت و شرافت کے حصول کے لیے کسی خاندان سے وابستگی کافی نہیں ہے، بلکہ عزت و شرافت اور کامیابی کا حصول صرف اور صرف کردار کی بلندی سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارا کردار بلند ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہمارا اچھا ہے، حسد، بغض اور کینے کے جذبات سے ہم پاک ہیں، اور ہر انسان کے سلسلے میں درد ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، تو یہ انسان کی عزت و شرافت اور رفعت و کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجلاس کو باری تعالی ہر اعتبار سے بامقصد و کامیاب بنائے، اور اکابر کے اس مشن کو اور اس تاریخی جماعت کو اور اس کے کارہائے نمایاں کو، اس کی خدمات کو اور اس کی قربانیوں کو جو وراثت کے طور پر ہمارے کاندھوں کے اوپر آئی ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس آئی ہیں،
دیانت و امانت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔